الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى في مقام آخر: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البر والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، دو حضرات علماء کرام کی مختصر سے جامع بیانات آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ مسجد میں داخل اور حاضر ہوتے وقت حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہ کا خطاب چل رہا تھا، اور آپ نے فرمایا
میری اور آپ کی اور پوری امت کی کامیابی کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر رکھا ہے۔ تنہا آدمی ہو کے پوری جماعت اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے۔ اس شرط کے بغیر 1450 سال سے لے کر اب تک اور قیامت تک نہ کوئی کامیاب ہوا نہ کوئی کامیاب ہوگا۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ پیاری نبی کی زندگی اور نبی کی سیرت اور نبی کی سنت کے بغیر جو لوگ اپنی زندگی کو کامیاب سمجھتے ہیں وہ ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت وہ ایسے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اس سے چھٹکارا ناممکن۔ کیونکہ اللہ نے شرط لگا دی ہے، تم اگر کامیاب ہونا ہے تو میرے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لو۔ تم اگر غریب بھی ہو تو کامیاب ہو جاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مال رہ کر بھی دنیا میں تقریباً 80 سے 90% مسلمان مال رکھ کر نبی کی سیرت سے جو ہٹے ہوئے ہیں وہ ناکام ہیں۔ اور جن کے پاس مال نہیں ہے، غربت اور غریبی کا جن کی زندگیوں میں لیبل لگا ہے، اگر ان کی زندگیاں سنت کے مطابق، ان غریبوں کو کبھی آہستہ سے پوچھ لینا کہ بھائی زندگی کیسے چل رہی ہے، تو وہ ایک ایسا پیارا جواب دیتے ہیں جنہیں سن کر سوائے مالداروں کو شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرم ہے، سادی سیدھی زندگی، روٹی کی دال کی، سکون سے ہے۔ یہ جملہ کبھی سنے حیدرآباد والے؟ نہیں سنے تو آؤ بنگلور کو سنا۔ بنگلور میں ایک صاحب ہے، بیوی، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، کل ان کو 11 بچے، جن میں سے 9 بیٹیاں 2 بیٹے۔ دم جا کو آیا نہیں۔ کل کتنے بچے؟ 11 بچے پرسنٹ اب اس دور میں، انکل کے دور میں، اور 11 بچوں میں 9 بیٹیاں 2 بیٹے۔ اور خدا بھی امتحان بڑا عجیب و غریب لیتے ہیں اور نتیجہ بھی دیتے ہیں، مسلسل ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، مسلسل 9 بیٹیوں کے بعد 2 بیٹے ہوئے۔ جب مجھے معلوم ہوئی، ان کے سامنے یہ بات مجھے معلوم ہوئی، تو میں مذاق سے کہنے لگا اللہ سے تمہیں بھی ضد کرنے کو بیٹے، جب تک تو بیٹے دیتا نہیں بیٹیاں جلدی۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی نسل میں برکت عطا فرمائے۔ ایک طرف سوچ کر دیکھو، بیوی خود 11 بچے گھر میں جب رہیں گے
ہر دن عید کا منظر نظر آئے گا. گھر کثرت کمروں کو نہیں کہتے، گھر زمین کی وسعت کو نہیں کہتے، گھر اسے کہتے ہیں جن میں آبادی زیادہ ہو. اسی لیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا گھر بقدر ضرورت ہو اور اولاد زیادہ ہو تاکہ گھر کا منظر دیکھنے میں بھی خوشنما نظر آئے. میں کچھ اور پیغامات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، مقدمے کے طور پر بات کر رہا ہوں. جب مجھے بیان کے بعد کہیں اور جانے کا ہوتا ہے تو میں خود ٹینشن میں رہتا ہوں. جب مجھے کہیں جانے کا نہیں رہتا، مجھے کسی اور جگہ جاتا ہوں تو ایک فطرت نیند جلدی نہیں آتی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جلدی اٹھنے والا نہیں ہوں. سمجھ گئے؟ گھر بقدر ضرورت ہو، جتنی دولت ہو اتنا گھر بنانے والے احمق ہے، احمق بیوقوف ہے، نادان ہے، جاہل ہے. خود اپنا حساب سخت سے سختر بنا رہے ہیں. اپنی دولت کے مطابق گھر نہ بناؤ، اپنی فیملی کے مطابق گھر بناؤ تاکہ گھر آپ کا سرسبز و شاداب رہے، جنات و شیاطین سے خالی رہے، نظر بد سے خالی رہے. دولت کے مطابق گھر بنانے والوں کے گھر مجھے معاف فرمائے ایک عجیب و غریب قسم کا خوف رہتا ہے ایسے لوگوں کے گھروں میں. تم نہ کیسا معلوم حضرت، میں تو بیانہ کو جانے والا تھا. میں گھر میں چھٹی، گھر میں کم رہتا ہوں، سفروں سے چھٹی لے کر گھر کو جاتا ہوں. اب جہاں بھی مجھے بیانات کو جانے کا موقع ملتا ہے، عام طور پر باہر سے آنے والے جب علماء ہوتے ہیں تو محلے کے مالدار سب سے پہلے ہوتے ہیں حضرت کو ہمارے گھر میں قیام کرو. پوری سہولتیں ہمارے گھر میں ہیں الحمدللہ. سہولتوں کے پیچھے علماء پڑ گئے تو غریبوں کا کیا ہوگا؟ کبھی علماء کو آٹو چلانے والے ہمارے بھائی کے گھر میں بھی رکواؤ تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ خوف کی غریبی کیا ہے. میں صاف بات کرتا ہوں، مالداروں کے گھروں میں دولت تو نظر آئے گی لیکن غریبوں کے گھروں میں محبت نظر آتی ہے. یہ باہر سے جتنے بھی آتے ہیں ان لوگوں کو رہنے سہنے کا اور رکوانے کا جو انتظام ہوتا ہے عام طور پر ایسے جگہ پر ہوتا ہے بالکل محلے کے سب سے بڑے جو توپ ہوتے ہیں نا ان کے گھر میں انتظام کرتے ہیں. اور آنے والے مولانا کا وہ گھر والا بھی ایسی قدر کرتا ہے، ایسا ادب کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے. وہ مولانا تھوڑی دیر سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور دعا کرتے تہجد میں اللہ اسی محلے کی مسجد کا مجھے امام بنا. باہر سے آنے والے لوگوں کا ادب تو ضرور کرنا ہے لیکن وہ ادب قابل تعریف نہیں ہے. جو مالدار جو محلے کا فرد اپنے امام کا ادب نہیں کرتا وہ باہر سے آنے والے محدث کا بھی ادب کرے گا، اللہ کے نگاہوں میں مقبول و منظور نہیں ہوگا.
تو غرض میں جاتا رہتا ہوں، مجھے لوگ یہ دوسروں کو بھی رکواتے ہیں، ایسے بڑے بڑے گھر رہتے ہیں، کبھی کبھار میرے ساتھ زبی بھائی رہتے ہیں، 1-2 دن کا پروگرام ہے تو تنہا میں رہتا ہوں، اور میرے لیے اوپر کا تو وہ سبھی کمرے کا پورا فلیٹ الگ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں گز کہتے ہیں، ہمارے ہاں اسکوائر فٹ کہتے ہیں۔ 9 اسکوائر فٹ کا ایک گز ہوتا ہے، 50 60 70 100 گز کا ایک گھر ہوتا ہے۔ اکیلے مجھے چھوڑ دیتے ہیں، میں اکیلے رہتا ہوں۔ میں ایک انسان اتنا بٹر نہیں ہوتا کیا؟ گھر کسے کہتے ہیں جس کے افراد زیادہ ہو؟ اسی لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے بچے پیدا کرو۔ کل قیامت میں حشر کے میدان میں تمام انبیاء کی امت کے بنسبت جب میری امت زیادہ ہوگی تو مجھے فخر حاصل ہوگا۔ آقا نے محبت کا ایک رخ ہمارے سامنے پیش کر دیا، ورنہ اس پیغام کے دوسرے رخوں پر بھی اگر نظر کریں گے تو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کثرت سے بچے پیدا کرنے سے آقا کی امت زیادہ ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ بچے کم پیدا کرو تب بھی آقا کی امت زیادہ، بچے زیادہ پیدا کرو تب بھی آقا کی امت زیادہ۔ خاتون کم بچے پیدا کرنے کا بنے تب بھی آقا کی امت زیادہ ہوگی، خاتون زیادہ بچے پیدا کرنے کا بنے تب بھی آقا کی امت زیادہ ہوگی۔ آقا کے زبان سے نکل گئی بات نکل گئی، ان هو الا وحی یوحی وما ینطق عن الهوى۔ آقا خود اپنے زبان سے کچھ نہیں کہتے، اللہ کا حکم آتا ہے، آقا اپنے زبان سے وہ الفاظ و کلمات نکالتے ہیں۔ تلاوت کے 2 قسمیں ہیں، ایک تلاوت جس کا حکم واجب و فرض ہے، ایک تلاوت جس کا حکم واجب و فرض نہیں ہے۔ اسی لیے محدثین علماء و فقہاء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات جو احادیث ہیں یہ بھی کلام خداوندی کے حصے ہیں۔ ایک کلام مطلوع جس کی تلاوت ضروری، ایک کلام غیر مطلوع جس کی تلاوت ضروری نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا کلام، وہ بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، بخاری بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، مسلم کے احادیث بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، ترمذی کے احادیث بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، ابن ماجہ کے احادیث بھی اللہ کا کلام۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھے گا کل قیامت میں سوال ہوگا، بخاری کی تلاوت نہیں ہوگی تو کل قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ مطلوع ہے، وہ غیر مطلوع ہے، فرق اتنا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کا کلام میرے نبی کے زبان سے نکلا، وہ بھی اللہ کا کلام میرے نبی کے زبان سے نکلا ہے۔ اس کا بھی مقام ہے، اس کا بھی مقام ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنو، قانون بنے یا نہ بنے میرے پیغمبر کی امت زیادہ ہوگی، خدا کی قسم زیادہ ہوگی، حقیقت میں زیادہ ہوگی۔ احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، آقا نے فرمایا جنت میں اللہ کے دیدار کے لیے جب صفیں بنیں گی 120 صفیں پوری جنتیوں کی ہوں گی، اس میں سے 80 صفیں تنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، اور 40 صفیں تمام انبیاء کی امت کی ہوگی۔ ان کو ایک ہی سمجھ میں آئی سب بات ہے، انہوں نے بولے سبحان اللہ، کسی بولے۔ یہاں ایک عجیب و غریب سوال ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ مولانا سے بھی گزارش ہے کہ توجہ فرمائیں۔ اب اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں کس مذہب میں کتنے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو ڈیٹا مل جائے گا۔ سن رہے کی سن رہے؟ بیان کے بعد پوچھوں گا 9:50 میں کیا بولیا، بولنا بولیں گے، ختم کرنے کے قریب ایک ایک کو چل جائے گا۔
याद रखो, ये सब बातें याद रखो। बहुत प्यारा सवाल, गहरा सवाल, और उससे प्यारा जवाब, गहरा जवाब आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि हैदराबाद में पढ़े लिखे हजरात ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह, और पढ़े लिखे लोगों के बीच में बयान करना बहुत बड़ी करामत है, क्योंकि नई नई से सवाल करते हो लगा। अपनी स्कूल और कॉलेज की डिग्रियों को रखकर उलमा से सवाल करते हैं। मुझे जब मैं एक मर्तबा बयान में बोलिया कि मक्खी शहद की जो होती है, जब वो फलों से रस चूस कर लाती है और अपने घर और अपने खाने और बिल में रखती है, तब तक वो मीठी नहीं होती चीज़, कड़वी या फीकी या खट्टी रहती है। नबी पर दरूद पढ़ने के बाद उसका रस मीठा हो जाता है। इंशाअल्लाह बाद में भी वाक़या बयान करूँ, अगर आ जाए तो। मुझे कुछ पैगाम आपके सामने देना है। बतौर मुक़द्दमा सुकून पर बात उठी, वो 11 बच्चे वाले की बात उठी तो उस पर जा रहा हूँ। वो 11 बच्चों के बाप को मैं भी छोड़ता नहीं, तुम्हें भी छोड़ूंगा। बयान के बाद एक साहब आए, आकर कहने लगे कि मौलाना वाक़या तो सुनने में बड़ा अच्छा है। देखो मौलाना, तवज्जो चाहता हूँ, बड़े लिखे बड़े आदमी हैं, उस एक की कंपनी के वो साइंसदान करते हैं। साइंसदान बनना कमाल क्या? अपना इंट्रोड्यूस पूरा कार्ड रीड देकर क्या बोले, मौलाना वाक़या तो सुनने में बड़ा अच्छा है, लेकिन जहाँ तक हमारी साइंस कहती है आपने जो कहा वो गलत है। मैं जल्दी गर्म होता नहीं, जब गर्म हो जाए तो जल्दी ठंडा होता नहीं। मौलाना जहाँ तक आपने वाक़या बयान किया, इस अंदाज से आपने वाक़या बयान किया, सुनने में तो बड़ा मज़ा है, लेकिन हमारी साइंस जहाँ तक कहती है आपने जो कहा वो गलत कहा। मैं कहा कि क्या गलत कहा, बता दीजिए, मैं इस्लाह कर लेता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं जो कहूँ वो सच हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम जिन किताबों पर भरोसा करके पढ़ते हैं वो किताबों की बातें सही हैं। समझ में आ रहा है जुमला? दोनों में डिफरेंस, फर्क आ रहा है। मैं जो कहूँ वो सही होना ज़रूरी नहीं। जिन किताबों पर हमारा एतबार है, जिन किताबों के मुसन्निफीन पर हमारा एतमाद है, उन किताबों की बातें गलत हो ये नहीं हो सकता। साइंस गलत हो सकती है, थानवी की किताब की बातें गलत नहीं हो सकती, साइंस गलत हो सकती है, फुक़हा का इज्तिहाद और इस्तिदलाल इस्तिंबात गलत नहीं हो सकता, साइंस गलत हो सकती है। हज़रत इमाम ग़ज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताबों की बातें गलत नहीं हो सकती। ये वो हज़रात हैं जो दिन के उजाले में भी अल्लाह से डरते थे, रात के अंधेरे में भी अल्लाह से डरते थे, वो तन्हा रहते तब भी डरते थे, वो मजमे वो इज्तिमा में होते तब भी डरते थे। और ये लोग इंसानियत को गुमराह करने वाली कोई बात अपनी किताबों में लिख नहीं सकते। अब उन्होंने कहा कि मौलाना सुनने में तो वाक़या बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जहाँ तक हमारी साइंस कहती है आपने जो कहा वो गलत कहा। मैंने कहा कि भाई क्या गलत कहा ये तो बता दीजिए। हजरत मक्खी जो शहद की होती ना, उन्हें जो रस चूसती ना, वो लाकर रखती ना, और रखने के बाद वो जो शहद बनता है, आपने कहा कि रखने से पहले खट्टा फीका मीठा होता है, दुरूद पढ़ने के बाद वो मीठा होता है। हजरत वो किसी भी कड़वी और फीकी चीज़ को चूसती नहीं, जहाँ तक हमारी साइंस कहती है। भाई बोलिए साइंस क्या कहती वो छोड़ो, चखे क्या वो बोलो। पढ़े लिखे लोगों के बीच में बयान करना बहुत मुश्किल बात है। जाहिलों को बिठा लो, आसान काम है उनको समझाना, गरीबों को बिठा लो, आसान बात है और काम है उनको समझाना, अमीरों को बिठाकर समझाना मुश्किल होता है, दुनियावी तालीम याफ्ता लोगों को बिठाकर समझाना मुश्किल होता है। इसलिए मैं बार बार
بھی احادیث میں موجود ہے. 120 صفحے ہوگی اور ان میں سے 80 صفحے تنہا میرے نبی کی امت کی ہوگی, 20 صفحے دوسرے انبیاء کی امت کی ہوگی. 40. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ساری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور تمام مذاہب کا ریکارڈ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا. آپ گوگل جانتے ہیں حیدرآباد والے؟ نہیں جانتے؟ حضرت مولانا مولوی گوگل صاحب قاسمی دعوت برکات نہیں جانتے؟ گوگل میں آپ سرچ کیجئے تو آپ کا نتیجہ مل جائے گا. عیسائیت ساری دنیا میں کتنے, یہودی ساری دنیا میں کتنے, ہندو ساری دنیا میں کتنے, مسلمان ساری دنیا میں کتنے. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کا نام آتا ہے, پہلے نمبر پر ساری دنیا میں عیسائی بول کر رزلٹ آتا ہے. نہیں, غلط ہے. اب ساری دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی عیسائی نہیں ہے. نوٹ آف دا پوائنٹ. ایک آدمی بھی موسوی نہیں ہے. ساری دنیا میں ایک آدمی عیسائی نہیں ہے. پہچان کے لیے علماء بھی کہہ لیتے ہیں, حقیقت میں وہ عیسائی نہیں. ایک آدمی بھی موسوی نہیں. یہودی بول سکتے ہیں, موسوی نہیں. ساری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ محمدی کروڑوں ملیں گے آپ کو. کیوں بھائی عیسائی نہیں؟ حضرت فقہا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے اعلان نبوت کو سن کر اللہ اور عیسیٰ پر جو ایمان لے کر آیا وہی عیسائی رہا. اور وہ سلسلہ آپ کی نبوت کا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ چلتا رہا 500 سال تک. حضرت عیسیٰ کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد 500 سال کے بعد جب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اب عیسیٰ کو ماننے والوں کو بھی حکم تھا اب تم محمد کو مانو. اگر اس وقت کوئی عیسائی یہ کہتا کہ اے محمد میں تمہیں نہیں مانوں گا, عیسائی کو مانوں گا, خدا کی قسم اللہ فرماتے ہیں جو میرے محمد کو چھوڑ کر عیسیٰ کو مانے گا وہ بھی عیسیٰ کا منکر ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد جتنے انبیاء آئے, تمام انبیاء اپنے اپنے نبیوں کی نبوت پر ایمان لے کر آئے. موسیٰ کا پیریڈ جتنے سال تھا اتنے سال تک جو موسیٰ پر ایمان لے کر آئے وہی موسوی. اب اگر عیسیٰ کے آنے کے بعد کوئی موسیٰ کو ماننے کی بات کرتا ہے وہ موسیٰ کو مان کر بھی منکر, عیسیٰ کو مان کر بھی وہ منکر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب کسی نبی کو ماننے کا اعتبار نہیں. اب ساری دنیا میں جتنے لوگ عیسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ عیسائی نہیں, موسیٰ کو ماننے والے ہیں وہ موسوی نہیں. لازمی طور پر نتیجہ آتا ہے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور 1450 سال سے یہ امت کا
حساب صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ پیغمبر کا جو فرمان ہے کہ جنت میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، میں عاشق کہتا ہوں، آپ بھی انشاءاللہ کہیں گے وہ 80 صفحے نبی کی پوری ہو چکی ہے۔ اب تو دنیا والے کہتے ہیں بچے اتنے پیدا کرنا، اتنے پیدا کرنا، اتنے پیدا کرنا۔ اب لاکھ قانون بنے، یہ عاشق کہتا ہے وہ 80 صفوں کی تعداد الحمدللہ پوری ہو چکی ہے۔ اب امت کے کم یا زیادہ ہونے کا 80 صفوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑے گا؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ مضبوط بات بیان کرنا ہے۔ اب جو اس کے بعد جو امت کا حصہ پیدا ہوگا وہ تعداد معقول تعداد نہیں ہوگی، وہ تعداد معقول تعداد نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیامت قریب ہے۔ چند دنوں میں پیدا ہونے والی امت کا حصہ 80 صفوں کو پر یا 80 صفوں پہ اثر پیدا نہیں کرے گا، وہ تعداد پیدا ہو چکی ہے۔ اب تو قیامت بہت قریب ہے، اور اس فاصلے اور مسافت میں کتنے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور کیا اثر پڑے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قانون بن رہا ہے یا بن چکا ہے یا دوسری اسٹیٹوں میں بنا ہے، ملک کے اندر قانون بننے والا ہے۔ اللہ اکبر، ملک تو ملک۔ آج ایسے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، مجھے معاف فرمائے، حالات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج میں اور آپ، ہماری یہ نسلیں ایسے دور سے گزر رہی ہے، صرف ہمارے ملک کے نئے قانون تو دور کی بات، ساری دنیا کے کوئی قانون پر، ساری دنیا کے کسی قانون پر انسانیت فخر نہیں کر سکتی۔ ایسے ایسے قانون بن رہے ہیں، ایسے ایسے عدالت کے فیصلے ہو رہے ہیں، شرم سے سر جھک رہا ہے، شرم سے سر جھک رہا ہے، شرم سے سر جھک رہا ہے۔ آج ہی میں ایک خبر پڑھا، عدالت میں ایک عورت جا کر کہہ رہی ہے میرے 50 سال ہو گئے، جس امریکہ کو اپنی تہذیب پر، جس یورپی ممالک کو اپنی تہذیب پر، اپنی ترقی پر ناز ہے، اور اس کی ترقی کے پیچھے ہماری نئی نسل پیچھے جا رہی ہے، ان کی نقل کو فخر سمجھ رہی ہے، ان کے چہرے کو فخر سمجھ رہی ہے، ان کے لباس کے اپنانے کو فخر سمجھ رہی ہے، ان کے چال ڈھال کو فخر سمجھ رہی ہے، ان کی بے حیائی بے شرمی کو فیشن کا لیبل لگا رہی ہے۔ اس یورپی ممالک کی تہذیب، وہاں کی انسانیت کیا مقام تک پہنچی ہے، سنو۔ یہ یورپی ممالک میں سے ایک ملک، جس ملک کی سپریم کورٹ میں ایک عورت جس کی عمر 50 سال ہو چکی ہے جا کر ایک اپیل پیش کرتی ہے، یہ درخواست دیتی ہے، کیا میرے 50 سال ہو چکے ہیں، اب مجھے قانوناً مرنے کی اجازت دو۔ ساری دنیا میں ہر دھرم کے نزدیک خودکشی حرام ہے۔ میں حرام کا لفظ ہمارے مذہب کو سامنے رکھ کر بولوں تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، دوسرے مذہب میں بھی بہت بڑا پاپ ہے خودکشی کرنا۔ کوئی دھرم اپنے ماننے والے کو مرنے کی اجازت دیتا نہیں۔ 50 سالہ عورت جا کر عدالت میں کہتی ہے کہ مجھے مرنے کی اجازت دے۔ جب پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے، آپ کیوں مرنا چاہتی ہیں، تو ایسا جواب دیتی ہے، وہ پہلا جواب دیتی ہے کہ میری عمر 50 سال ہو چکی ہے، دوسرا جواب دیتی ہے کہ میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور میرے بچوں پر مجھے گارنٹی نہیں ہے کہ میرے اس بڑھاپے کا وہ پورا ساتھ دیں گے۔ اب تو ماحول اچھا ہے، میری حالت خراب ہو کر میرے بچے مجھے راستے کا جانور بنا کر چھوڑنے سے پہلے میں یہ عزت کی موت مرنا چاہتی ہوں۔ وہ سن کر عدالت کو کیا کرنا چاہیے تھا، تو کیوں مرنا چاہتی ہے؟ اگر تیرے بچوں پر تجھے بھروسہ نہیں، کیا تیرے ملک کی حکومت پر تجھے بھروسہ اٹھ گیا؟ اگر تیرے بچے تجھے نہیں پالیں
پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں دن کو صبح کو اٹھنے کے بعد میری مرضی کا میں ناشتہ کر کے مرنا چاہتی ہوں. عدالت اسے مکمل ان تمام باتوں کی اجازت دے بھی دیا. دے دیا اجازت. اس کے پر اختلاف اسلام پر نظر ڈالو. 50 سال کا 100 سال ہو گئے بوڑھے ماں باپ بچے اپنے ماں باپ کو پالنا وہ ان کا فرض ہے. اولڈ ایج ہوم کی اسلام میں دور دور تک کوئی گنجائش نہیں. بوڑھی ماں بوڑھے ماں باپ کو جو بچے اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کا ساتھ دیتے ہیں. ایک ضعیف ترین روایت میں نے نصرت المجالس میں پڑھی. جو جوان بچہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں وہ دیکھو میرا بندہ. آقا نے فرمایا اس بچے اور اس جوان پر اشارہ کر کے اللہ فرشتوں کے بیچ میں فخر فرماتے ہیں. ساری دنیا کا کوئی قانون آج انسانیت کے مطابق نہیں. اس قانون کے پیچھے ہم لوگوں کو پڑھنا نہیں. 2 بچے پیدا کرو 4 بچے پیدا کرو 10 بچے پیدا کرو. جو کھوٹا تھا میرے آقا کی امت کا وہ کھوٹا پورا ہو گیا. اب 2 بچے پیدا کرو کہ 10 بچے پیدا کرو میرے آقا کی امت کی ان سبوں میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ملک کی پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے 2 بچوں کا قانون بنایا جا رہا ہے. نہیں, کہیں مسلمان زیادہ نہ ہو جائے اس لیے قانون بناتے ہیں. چاہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہو, چاہے امریکہ کے اندر ہو, چاہے سوئٹزرلینڈ کے اندر ہو, چاہے نیوزی لینڈ کے اندر ہو. یہ 2 بچوں کی جو بکواس ہے ساری دنیا میں انسانیت زیادہ ہو جا رہی ہے اس لیے نہیں بنایا جا رہا ہے. ریاشن کم ہو جا رہا ہے اس لیے نہیں بنایا جا رہا ہے. چاول کم ہو جا رہا ہے اس لیے نہیں بنایا جا رہا ہے. میرے رب کی قدرت پر غور کرو. ہندوستان میں جب 5 لاکھ تھے اللہ اس موافقت سے زمین سے اناج اٹھایا. جب 50 لاکھ تھے اس موافقت سے اناج اٹھایا. جب 1 کروڑ تھے اس موافقت سے اناج اٹھایا. جب 10 کروڑ بنے اس موافقت سے اناج اٹھایا. جب 50 کروڑ تھے اس موافقت سے اناج اٹھایا. 100 کروڑ بنے اس موافقت سے اناج اٹھایا. کیونکہ رزق کا مالک دنیا کا کوئی انسان نہیں, رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. اور یہ بات اتنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک پاگل بھی اس فلسفے کو سمجھ سکتا ہے. ساری دنیا میں چاول کم ہو رہا ہے اس لیے 2 بچوں کا قانون بن رہا ہے. گیہوں کم ہو رہا ہے اس لیے 2 بچوں کا قانون بن رہا ہے. پانی کم ہو جا رہا ہے اس لیے 2 بچوں کا قانون بن رہا ہے. کوئی اور قسم کا اناج کم ہو رہا ہے اس لیے قانون بن رہا ہے. ذرا غور کر کے دیکھو اناج کتنا زیادہ ہے. ابھی ہمارے ملک کے اندر جو اب 130 کروڑ 35 کروڑ ہے اور 260 کروڑ ہو جائے مجھے میرے رب کی رزاقیت پر پورا بھروسہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ ہمارے ملک کا ریشن کم نہیں ہوگا. یہ 2 بچوں کا جو قانون بن رہا ہے ریاشن کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں بنا ہے. اور زمین بھی چھوٹی ہو گئی ہے اس لیے 2 بچے پیدا کرو. اس لیے زمین کتنی بڑی ہے اللہ اکبر. اب اس وقت انسانیت جتنی ہے اس کے 100 گنا زیادہ ساری دنیا میں پیدا ہو جائے تب بھی زمین بڑی ہے مخلوق کم ہے. دیکھتے نہیں کتنی بڑی ہے زمین, کتنی بڑی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان ارض اللہ واسعہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. زمین چھوٹی ہو گئی اس لیے بچے کم پیدا کرو. اناج کم ہو گیا اس لیے بچے پیدا کرو. نہیں, مسلمان پھیلتے جا رہے ہیں اس لیے بچے پیدا کم کرو. یہ ٹارگٹ پورا ہو گیا.
اب اس کے قانون پر عمل کرو یا نہ کرو، میرے نبی کی طے کی ہوئی تعداد میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے منڈی تو بھی اللہ بھائی، پھر بھی میں کہنا چاہتا ہوں یہ 2 بچوں والا قانون پر عمل نہ کرو۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے جب ہمارے ملک میں انگریزوں کا غلبہ تھا تو اس وقت 2 خطرناک قانون بنے۔ ابھی بھی بول رہا ہوں، میں اپنے مقصد کی طرف آیا نہیں، ادھر ہی گھوم رہا ہوں۔ جب انگریزوں کا غلبہ تھا 2 بڑے قانون بنے۔ ایک قانون 2 بچے پیدا کرنے کا، دوسرا قانون گائے کے گوشت کو نہ کھانے کا۔ تھانوی نے لکھا ہے انگریزوں کے ہاتھ میں ملک پورا قبضے میں چلا گیا، اور آزادی کیا ہے اس وقت اچھلنے والوں کے باپ دادا جانتے تک نہیں تھے۔ وہ تو ہزاروں خدا کی غلامی کو اپنا کر عادت ہے، ایک انسان کی غلامی کو برداشت کیسے نہیں کریں گے؟ آزادی کیا ہے، آزاد کیا ہے، یہ تو اسلام بتایا، مسلمان جانتے۔ اس لیے انگریزوں کے ملک میں تسلط کے بعد اس ملک کا کوئی دھرم، کوئی مذہب سب سے زیادہ بے قرار ہوا، وہ مذہب اسلام اور مسلمان۔ اور انگریزوں نے جتنے بھی قانون اس ملک کے اندر لاگو کیے اور کرتے رہے، وہ تمام قانون اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میں لاگو کرتے رہے۔ یہ قانون بتاؤ تو ہندوازم کے خلاف رہا ہو، یہ قانون بتاؤ جو سکھ مذہب کے خلاف رہا ہو، لیکن میں اس وقت چاہوں تو کتاب کھول کر بتا سکتا ہوں 20 قانون انگریزوں نے بنائے، اور وہ تمام قانون اسلام کے خلاف تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے۔ 2 بڑے سخت قانون اٹھے اور ان قانونوں کے خلاف میں علماء کو کھل کر فتویٰ دینا پڑا۔ ایک قانون انہوں نے بنایا 2 ہی بچے پیدا کرنا ہے، دوسرا قانون بنایا گائے کا گوشت نہیں بکے گا اور ہندوستان میں گائے نہیں کٹے گی۔ اس قانون کے خلاف میں اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کی ارواح کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے اکابر کے جرت کا صدقہ ہماری ان نسلوں کو عطا فرمائے، ان کے حوصلوں کا صدقہ ہماری اس نسلوں کو عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر نے فوراً قلم اٹھایا، کسی نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قلم اٹھایا، کسی نے مسلمان اور اسلام کے خلاف بننے والے قوانین کے خلاف قلم اٹھایا، فوراً کہا 2 بچے نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنا اس وقت امت کے اوپر دوسرے فرائض کے ساتھ یہ بھی ایک فرض ہے۔ دوسرا فتویٰ کا دیا، جن علاقوں میں مسلمان عقیدتاً گائے کا گوشت نہیں کھاتے، طبعاً نہیں، عقیدتاً، دونوں لفظ میں فرق نظر آ رہا ہے۔ طبیعت کی وجہ سے کچھ لوگ کا گوشت نہیں کھاتے کیونکہ الرجی ہو جاتی ہے، کھجلی ہوتی ہے، کھانے سے گرمی پیدا ہو جاتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں طبیعت اور طبعاً۔ اگر اس وجہ سے کوئی گائے کا گوشت نہیں کھاتا تو اسے کوئی سوال نہیں، وہ معاف ہے، معاف۔ علماء نے فتویٰ دیا جن علاقوں میں، جن لوگوں کے بیچ، جن خاندانوں میں گائے کا گوشت طبعاً نہیں، عقیدت نہیں کھاتے، ان لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ اس دور میں گائے کا گوشت کھانا واجب ہے اگر ملتا ہے۔ تھانوی نے ان فتووں کو نقل کیا ہے۔ یہ 2 بچے پیدا کرنے کا قانون، یہ گائے کے گوشت کا قانون، یہ نئے قانون نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے قانون پیدا ہوئے اور ایسے قانون آپ خود ختم ہو گئے۔ بننے کی تاریخ تو ملی، ختم ہونے کی تاریخ نظر نہیں۔ آپ کا تلنگانہ ہے، ہمارا کرناٹک ہے، ہمارے
कर्नाटक में बड़े जोर के साथ गाय के गोश्त पर पाबंदी लगी चंद महीने पहले, जबरदस्त बिल पास हो गए। कुछ हमारे भी थे, कहते थे कि अगर बिल पास हो गई, हम विधानसभा के सामने, असेंबली के सामने बड़ी बड़ी नलियां खाए, और कुछ पार्टियां हमारी तायीन का ऐलान करके अंदर से धोखा भी दे दिए। खैर बिल पास हो गई। हमारे मुल्क में बिल पर अमल होता कि नहीं होता कि बिल तो पास हो जाती कि तो अंकल वही तलाक की बिल पास हुई कि नहीं हुई, अमल हो रहा है? अरे हो रहा है अमल। अल्लाह हमारी कौम की माँ और बहनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। एक तरफ बिल है, दूसरी तरफ शरीयत है। शौहर 3 तलाक देता है, बीवी सुनती है, बीवी पर जुल्म हुआ, मसला पुलिस स्टेशन तक गया। बेंगलुरु की बात बता रहा हूँ, रहता बेंगलुरु में, हवाले वो वाक़िया बेंगलुरु के देना पड़ता है। पुलिस तक चले गया मसला, पुलिस के पास बैठे, सर्कल बैठा, कुछ हजरात बैठे, इधर लड़की के रिश्तेदार, माँ बाप चचा वगैरह सब बैठे, इधर लड़के वाले सब बैठे। लेन देन का सेटलमेंट वहां गया। बातों बातों में पुलिस के सामने 3 तलाक की बात उठी। इंस्पेक्टर को अंकल की बिल याद आ गई, फौरन पूछा ये तलाक दिए क्या? तलाक दी। कितने दिए? 3 तलाक दिए। अरे ये तो एक्सेप्ट नहीं। लड़की फौरन टेबल मार कर कहती है साहब लेन देने का सेटलमेंट करने के लिए आए, सो तलाक हुई कि नहीं हुई कि वो सेटलमेंट करने नहीं आए। लड़की शादीशुदा मुतल्लका जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई, गफलत में शौहर ने तलाक 3 अता कर दे दिया। अब पुलिस को एक हाथ में बहुत बड़ी चीज मिली और वो कहने लगा कि 3 तलाक के खिलाफ तो बिल पास हो गई। सब खामोश थे। लड़की ने कहा सब लेन देन का सेटलमेंट करने आए, सो करते ही नहीं करते, तलाक हुई कि नहीं हुई कि ये करने नहीं आए। तुम्हें क्या वो की बात? बिल तो पास हो गई, अमल हो रहा है। वैसे ही हमारे कर्नाटक में गाय के गोश्त पे बिल पास हुई। एक 15 दिन कुत्ता क्या शरीर क्या शरीर में एक 15 दिन, वो 15 दिन भी खाए बगैर हमें नहीं थे। ऐसा जाको कहां से लेना ले लो को आया, डबल खाए। बल्कि खुद पुलिस गाय के गोश्त के दुकान वालों से कहने लगी कि काम करो बेचो, डोर दल करो। ऐसे बिल तो पास हो जाते। अमल इखलास बोलते ना, ये सिर्फ मुसलमानों में होना जरूरी नहीं, हर मजहब में होना जरूरी, हर डिपार्टमेंट में होना जरूरी। किसी की दुश्मनी को सामने रखकर अगर कोई आदमी कोई बात करता है, कोई काम करता है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, उसका काम कामयाब नहीं होता। उस बेंगलुरु में एक साहब 11 बच्चे, जिसमें से 9 बेटियां 2 बेटे, वो भी बीच में भी बेटे नहीं, पहले 9 मुसलसल बेटियां, बाद में 2 बेटे। और उनका काम क्या मालूम? मस्जिद के पास खड़े होकर वो पपई, कंकड़ी, अनानस बेचते हैं। अब आओ मैं उनसे मुलाकात कराता हूं, अब आओ मैं उनसे मुलाकात कराता हूं। मौलाना आगे सुनो। जब मुझे खबर पहुंची कि 11 बेटियां 2 बेटे, माशाअल्लाह 9 बेटियां और 2 बेटे 11, सोचा पहली बेटी पैदा हुई तो तुम्हारी कौम का चेहरा बेवा का हो रहा है, कम से कम ये पहला बार दूसरा देखेंगे, उतना भी इंतजार नहीं।
پہلی بیٹی پیدا ہوتے سب صورت اتر جاتی. میں بھی ہمارے گھر والے ہمارے بھانجیاں وغیرہ ان کے سب ڈلیور ہوئے تو ہسپتال کو جاتا ہوں. ہسپتال میں جب عورتوں کو لے کر اندر چلے جاتے ہیں باہر گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. میرا کام ہی تحقیق کرنا, کتابہ میں پڑھ دو چہرے بھی پڑھ دو. اندر انہیں درد میں تڑپنے کو ہوتی, انہیں فکر میں تڑپنے کو ہوتا. یہ گھگو انہیں درد میں تڑپنے کو ہوتی کہ وہ تو بچے کے پیدا کرنے کا جو وقت ہوتا نہیں, وہ ہم مرد کیا جانتے ہیں, وہ موت کے منہ میں جا کر واپس آنے کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے عورت میدان جہاد تو جا نہیں سکتی لیکن شہادت کا ثواب پا سکتی ہے. کن اعمال سے عورت کو شہادت کا ثواب ملتا ہے وہ فہرست مختلف احادیث سے نکال کر جمع کر کے پڑھیں گے. اس میں سے ایک سبب کیا, جو عورت اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں شہادت کا اجر عطا فرماتی ہے. عجیب و غریب درد ہے, بہت سر کا درد بھائی. میں بولا تو آپ کیا بولتے ہیں, ہاں حضرت سر کا درد بڑا خراب, تو تم نے بھی سر کا درد رکھا ہے. دانت کا درد بڑا خراب درد ہے, بیمار سی درد. دشمن کو بھی نہ درد کی بولتے نہیں بولتے کی کہتے ہیں اس درد کا احساس آپ کو ہے. کان کا درد, یہ درد تو بڑا عجیب و غریب درد ہے. وہ کو رات کو جانا, آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے اکثر بیماریاں دن کے مقابلے میں رات ہی میں اتری ہے دنیا. اسی لیے رات ہی میں انسان اکثر بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور درد بھی جو ہوتے نا دن کی بنسبت رات ہی کو زیادہ آتے ہیں. کون سا بھی درد رکھ دو رات ہی کو زیادہ آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیماریوں کے اترنے کا وقت بھی کتابوں میں لکھا ہے دن کے مقابلے میں رات ہی ہے. کان کا درد ہے, ہاں حضرت بڑا خراب درد حضرت بولتے ہیں. کس کی تو بھی ماں یا کس کی تو بھی بیوی یا کس کی تو بھی بیٹی یا کس کی تو بھی بہن اگر بولی بچہ پیدا کرنے کا درد بڑا سخت ہوتا ہے, سن کو کوئی مرد بولتا کہ ہاؤ بڑا خراب درد ہوگا, بولتا کہ نہیں بولتا, نہیں مانو نہیں مانو. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی مرد کو اولاد عطا فرما دے, ادھر بچہ پیدا ہوا, نرس آ کر کہتی ہے, ڈاکٹر آ کر کہتا ہے مبارک ہو تمہیں بیٹا ہوا تمہیں بیٹی ہوئی. اس کا باپ کو چاہیے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے, جب اندر دیکھنے کے لیے جائے بچے کو بعد میں دیکھے, بیوی کا شکریہ پہلے ادا کرے. پہلے بیوی کو دیکھے, پہلے خیریت و عافیت پوچھے. بیگم چپ کر کے حیدرآباد میں کیا کہ اچھی ہے ایسا بولتے کیا. ساری دنیا کی زبان آج اتنی غلیظ ہو گئی. خرید میں بھی ایک جگہ پر بیان تھا تو وہاں بھی میں نے بات آ گئی تو عرض کی دیا کر دیا, زبان پیاری بناؤ دوستو. انسان کی پہچان زبان سے ہوتی ہے. زبان پیاری بناؤ, میٹھی بناؤ زبان. ادھر مرد بھی ادھر عورتیں بھی. کبھی علماء آپ کے سامنے زبان کے عنوان پر بات کریں گی. بیوی کی جا کر دیکھیں, بیوی کو پہلے خیریت پوچھیں, اسے مبارکباد پیش کریں, اس کا شکریہ ادا کریں. عورتوں کا بھی انتظام ہے,
تو خوش ہوئی نہیں ہے، پوری دعائیں میرے اکاؤنٹ میں۔ شکریہ ادا کرے بیگم، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بچے کو جنم دیا کہ نہیں دیا؟ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ شکریہ ادا کرنا کہ نہیں ادا کرنا؟ نوجوانوں تم سنو پہلے، بیگم بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے بچے کو جنم دیا، 9 مہینے آپ بہت تکلیف برداشت کیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب مدت مکمل ہوئی اور سخت پریشانی میں آپ مبتلا ہوئے، اللہ نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ پیسے دیا ہے تو پوچھو بیگم کیا ہوگا؟ ہمیں برتھ ڈے میں پوچھتے سو، اینیورسری میں پوچھتے سو کیا ہونا بیگم؟ کیا دیتی تمہیں؟ انہیں پوچھتی تمہیں پوچھو چاند بھی نہ لگا اس کے باپ کا، تمہیں پوچھو چاند بھی لگا رہا تو کیسے رہتا تھا وہاں تک؟ پھل پھولوں سے گریا تو زندگی بھر اٹھتا نہیں، بیساکھی ہاتھ میں آ جاتی، 4.5 لاکھ کلومیٹر جاتا کرتے دوڑ لگانے کے واسطے۔ بولے تو بھی جملے وہ بولنا جس پر عمل آسان ہو۔ کیا دیتی تمہیں؟ اگر وہ پوچھی میری طاقت کے اندر اگر دینے کی کوئی چیز ہے انشاءاللہ تعالی ضرور یہ شرح آپ کو دوں گا، نہیں اندر میں ہے انہیں باہر آتا مسئلہ کرتا ٹھیک ہوتے تھے تو گرم رہتا، ٹھیک ہے تو ٹینشن میں آدمی گرم ہو جاتا۔ کیا ٹینشن باہر؟ بیوی جیتی کی مرضی کی ٹینشن، وہ نہیں حضرت ہونے کی تو ایک قسم تھی، پھر کیا باہر؟ بیٹا کی بیٹی کی یہ سوچ رہا ہوں، میرے دوست کو بیٹا ہوا ہے، اب اس کے سامنے مندے بیٹی ہوگی تو میری عزت کیا؟ اس بے وقوف کو نہیں معلوم اللہ نے عزت 3 حصے زیادہ لڑکے سے لڑکی کے اندر رکھی۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے باپ کو اللہ تبارک و تعالی کا سلام آتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جبرائیل بولے ریلی؟ ہاں اللہ کے رسول لیکن حیدرآباد میں آئے دیوانے، پاگل، احمق، بے وقوف، نادان، یہ عقیدے تو گھٹی میں ڈال دیے گئے۔ اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے پیچھے پڑ گئے، جو رسالت کا دعویٰ کرے پیچھے پڑ گئے۔ جمہوریت ہے ایسے لوگ بچ رہے ہیں۔ ایک طرفہ اگر ملک کا نظام ہوتا تو یہ واجب القتل ہوتے، واجب القتل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جمہوریت ہے ایسے کمینے کمزور بچ رہے ہیں۔ پھر بھی میں کہوں اگر کوئی کارندہ بیٹھا ہے آپ بچ جائے، ختم نبوت پر حملہ ہو، میں اپنے آپ کو بچنے کی فکر کروں تو پھر اسلام سے باہر، نبوت کی نظر سے باہر، جمہوریتیں بچ رہے ہیں ایسے کمزور، ایسے کمینے، کئی باپ کی اولاد اگر ہمارے سامنے نبی کی نبوت پر، ختم نبوت پر حملہ کرے، موقع
تو پھر جہنم پہنچا دو. ان کا ایک ہی علاج، تقریریں ان کا علاج نہیں، بیانات ان کا علاج نہیں، دلیل تو ایسے کمینوں کو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کا علاج حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ جس کو محمد کا فیصلہ پسند نہیں، اس کے فیصلے عمر کی تلوار کرتی ہے. بیٹا بھی ہو تو پہنچا دو جہنم، باپ بھی ہو تو پہنچا دو جہنم. باپ کا مرتبہ، ماں کا مرتبہ، بیوی کا مرتبہ، شوہر کا مرتبہ، بچوں کا درجہ، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے، ان سے پہلے نہیں. ایک طرف اللہ، ایک طرف ماں، ترجیح کسے دیں گے؟ اللہ کو. ایک طرف اللہ، ایک طرف باپ، ترجیح کسے دیں گے؟ اللہ کو. ایک طرف میرے آقا، ایک طرف ماں، ترجیح کسے دیں گے؟ ایک طرف میرے آقا، ایک طرف باپ، ترجیح کسے دیں گے؟ کل قیامت میں ماں ہم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، باپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا، بیوی اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، شوہر اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ اللہ کی اجازت سے ہمارے آقا بچائے. ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں، ختم نبوت پر کوئی سودا نہیں. ساری دنیا میں مسلم. اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، عیسائی لوگ اپنے اندر کئی لوگوں کو پیدا کر کے کہتے تھے کہ یہ نبی ہے. کالج میں پڑھنے والوں، اسکولوں میں پڑھنے والوں، بھولے بھالے نوجوانوں، اس عقیدے کو اپنے خون کے اندر ملا لو. اور ان کا ایک ہی علاج ہے، ان کو جتنا جلد ہو سکے اس دنیا سے ختم کرنا ہے. احمد لاہوری کا جذبہ پیدا کرو، انور شاہ کشمیری کا جذبہ پیدا کرو. کیا جرت تھی اور کیا جملے تھے. ایک مرتبہ احمد لاہوری کو پتا چلا کہ ان کے علاقے میں کوئی ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے. احمد لاہوری نے زور سے کہہ دیا، جو بیچ میں کہنے والا تھا وہ تو مسلمان تھا. اس سے احمد لاہوری نے کہا کہ بھائی موقع مل گیا تو اسے میں ماروں گا. اب انہیں جا کر وہاں سے سنایا، انہیں جا کر کیس فٹ کر دیا. احمد لاہوری نے مجھے مارنے کی دھمکی دی. اور قانون کیا ہے، کسی کو مار دیے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا، مارنے کی دھمکی دیے تو جرم ہے. حکومت نے احمد لاہوری کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا. اور اتنا بڑا عالم، آزادی ہند کا علمبردار، اب جیل میں بہت سارے لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے. کئی لائر حضرات بھی گئے، جا کر کہنے لگے مولانا سے، مولانا آپ کا اندر رہنے سے زیادہ باہر رہنا ضروری ہے. آپ ایک دن کے اندر باہر نکل جائیں گے. اگر آج کہہ دیے آپ تو کل آپ کی بیل ہے. صرف اتنا کہہ دو کہ میں اسے دھمکی نہیں دیا، بچت کا مسئلہ میں حل کر لوں گا. اور لائروں کو تو بہت اچھا آتا ہے جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا. کیا کہتے ہیں لائر نہیں، اللہ کا فضل بھر گا. آپ کو نہیں بولا. حضرت مولانا احمد لاہوری نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ نبی کی محبت کا حق ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہوئی ہے، اور اسے بھی آپ جھوٹ بولنے پر وہ جو مارنے کی بات کہا، اب تک جو گواہ تھے اس میں سے تم بھی اضافے میں آ گئے. آخر عدالت میں پیشی ہوئی. کٹہری میں حضرت احمد لاہوری کھڑے. بھائی ان باتوں کو سن کر برا نہ سمجھنا، آپ سے میری کوئی دشمنی نہیں، میرے سے آپ کی کوئی دشمنی نہیں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سلسلہ جاری رہے گا. ضروری نہیں کہ میں تقریر کے عنوان پر آؤں، لیکن یہ ایک افسوس تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اتنے فتنوں کی باتیں میں حیدرآباد سے سنتا ہوں، اور حیدرآبادی فتنوں کو
जहन्नम के घाट उतारने वाला। पूछे नहीं पूछे? एक साहबी उठकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं उसे जहन्नम के घाट उतारूंगा। आका ने ये नहीं कहा कौन है उसे समझाने वाला, क्योंकि इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है, समझने वालों को समझाना। जो लोग समझते नहीं उनका इलाज जुमले तकरीर दलाइल नहीं, उनका इलाज तलवार है। माँ पर हमला हो बर्दाश्त बेटा नहीं करता, बाप पर हमला हो, शफकत पर हमला हो, ममता पर हमला हो, बर्दाश्त नहीं करता, खत्म नबूवत पर हमला हो, बर्दाश्त कर ले, सवाल पैदा नहीं होता। अगर मौका आ गया तो कबूल कर लो, इंशाअल्लाह ताला बशारत के हकदार बन जाओगे। फितनों को खत्म करने के लिए देर नहीं, जल्दी। आका ने ये नहीं पूछा मजलिस में कौन है उस बदमाश को समझाने वाला, कौन है उस बदमाश को खामोश करने वाला, कौन है उस बदमाश को समझा कर मेरे पास लेकर आने वाला। ये नहीं कहा, ये भी नहीं कहा आका ने। खान इस्माइल साहब तवज्जो चाहता हूँ, आका ने ये भी नहीं कहा कौन है तुम में से वो जो उसे पकड़ कर मेरे पास लेकर आने वाला, ताकि मैं उसे अपने हाथ से मारूं। क्यों? इसलिए कि आका ऐसे लोगों को वहां से लेकर यहाँ तक आने की जिंदगी की रोशनी भी नहीं देते। जहां मिले खत्म। हजरत अहमद लाहौरी अदालत में खड़े हैं, जज बैठा है, दुश्मन का लाया अदालत के सामने अहमद लाहौरी के बयान को पेश करता है, और इसने हमारे क्लाइंट को मारने की धमकी दी, और मारने की धमकी देना और मारना हिंदुस्तान के कानून में दोनों बराबर है। चुनांचे इन पर कत्ल का मुकदमा दायर किया जाए। जज ने पूछा, अहमद क्या तुमने मारने की धमकी दी? अल्लाह के नेक बंदे जो होते ना, वो झूठ भी बोलते नहीं, वो डरते भी नहीं। फौरन कहा, जज साहब जब आपने सुन लिया, आप पूछ रहे हैं, मुझे कहना पड़ता है मैं मारने की धमकी दिया हूं। अब चूंकि वो उधर खड़ा है, मैं इधर खड़ा हूं, पहुंचना मुतासर है, लेकिन जब मिलेगा मारूंगा। अदालत में दिया के लुटा कर पड़े, अहमद लाहौरी का जज्बा मिल जाएगा। जज ने पूछा, क्यों मारने की धमकी दी, आप उसे क्यों मारना चाहते हैं? ये हमारे नबी की खत्म नबूवत पर हमला किया, हमारे नबी के अलावा झूठे मक्कार फरेबी दज्जाल नबी की नबूवत को माना, ये इसे नहीं छोड़ूंगा। जज ने पूछा, खत्म नबूवत के खिलाफ बात करें तो मार देंगे आप? अगर भरोसा नहीं, जरा मेरे नबी के खत्म नबूवत पर तुम कुछ बोल कर देखो, तुम्हें भी ना मारो तो तब पूछना। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हर मसले पर आए हम लोग वक्तन सौदा कर ले तो कर ले, लेकिन कुछ ऐसे अहम मसाइल हैं जिसमें हम कभी समझौता नहीं करते। उसमें से एक अहम मसला है खत्म नबूवत का, इसमें किसी किस्म का सौदा नहीं। और आज अगर कोई
नबूवत पर या खत्म नबूवत पर हमला करता है और हमारा नौजवान बचपन से इस अकीदे को पढ़ा, 15 साल तक बचपन के साए में पढ़ा, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, कितने बयानात सुना, कितनी तकरीरें सुना, कितने वाज सुना, इस अकीदे को कितना मजबूत और पुख्ता बनाया, फिर भी अगर कोई आदमी अल-इयाज़ बिल्लाह नबूवत का दावा करता है, किसी भी किस्म की नबूवत का दावा करता है, उसके पीछे भागते हैं। और आखिरी बात बोलकर मैं अपने उन्वान की तरफ आ जाऊं, नबूवत का दावा करने वाला इन्हें, उसकी तायीद करने वाले इन्हें इतने लोग हैं, तो इन्हें मार कर मरने का हक बाद में रखता है, पहले ये तीनों को मारो। उसकी जो तायीद करते ना, पहले इनको मारना, इन्हों नहीं जाते, अब आप लोग बैठे हैं इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। आप में से कोई नहीं रहे तो मैं क्या बयान करता रहूंगा? आप हैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। आप में से एक भी अगर बैठा रहता तो मैं बयान कर, कोई भी नहीं है, पूरी मस्जिद खाली है, माइक भी हाफ है, फैन भी नहीं चल रहा है, लाइट भी नहीं है, मस्जिद के जिम्मेदार जो कि बेंगलुरु से आया बोलकर बैठने की इजाजत दे दी, कोई भी सामने नहीं, इजाजत मिलकर भी क्या मैं बयान करूंगा? आप हैं तो मैं बयान कर रहा हूं। चाहने वाले हो तो झूठे कुछ दावे करते हैं, चाहने वालों का खात्मा हो जाए, झूठे खुद झूठ बोलकर अपनी जगह खुद आपे बहुत मर जाएंगे, या हिदायत का फैसला हो तो हिदायत पाएंगे। लेकिन ये बात अर्ज कर देता हूं, ऐसे लोगों को बहुत कम हिदायत मिलती है, ऐसे लोगों को हिदायत नहीं मिलती है। एक जगह पर मैंने पढ़ा है, कोई खुदाई दावा कर ले, खुदा को उतना गुस्सा नहीं आता, कोई नबी दावा करता है तो अल्लाह को गुस्सा आता है, क्योंकि इंसान खुदा नहीं बन सकता, ये तो इंसानियत भी मानती है, लेकिन ये इंसान ही नबी बनता है। और इंसान नबी होने का दावा करता है तो लोगों के बहकने का इम्कान ज्यादा होता है। इसलिए बीच में आ गई बात, हुक्म भी मिला, मैं बड़े अदब के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आप हजरात से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बात 1450 साल से मुत्तफिक होकर चली आ रही है, कुरान से साबित है, सही हदीस से साबित है। आप किसी जाहिल को आलिम मान लो, हम तकरीर नहीं करेंगे, किसी जाहिल को आप आलिम मान लो, हम कभी तकरीर नहीं करेंगे, दाढ़ी बनाने वाले को गौस मानो आप, हम कभी तकरीर नहीं करेंगे। कोई आदमी विलायत का दावा कर ले, हम पीछे नहीं पड़ेंगे। कोई आदमी गौसुल आजम का दावा कर ले, हम पीछे नहीं पड़ेंगे। कोई आदमी जुनैद बगदादी का दावा कर ले, हम पीछे नहीं पड़ेंगे। कोई बायज़ीद मुस्तादी का दावा कर ले, हम पीछे नहीं पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि विलायत का सिलसिला चल रहा है, सही औलिया भी पैदा हो सकते हैं, झूठे औलिया भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन कोई नबूवत का दावा करेगा और वो भी मेहदी का दावा, नबूवत का दावा, ये तो अकल से बिल्कुल बाहर बात। और मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा कर रहा है, और हमारे नौजवान इतने भी जाहिल हो गए हैं, इतने भी जाहिल हो गए हैं कि हिंदुस्तान में मेहदी कहाँ से पैदा होंगे? जरा कुछ तो इनसे ताल्लुक है। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कहाँ होगा, पैदा कहाँ होंगे? कहीं भी ये तस्करा नहीं है, किसी भी हदीस में नहीं है। अलबत्ता ज़ुहूर होगा, ज़ुहूर। ज़ुहूर किसे कहते हैं? वो इजहार करेंगे मैं मेहदी हूँ, वो भी उनको खुद पैदा होने वाले को खुद मालूम नहीं कि मैं मेहदी हूँ, 40 साल के बाद पता चलेगा उनको कि वो मेहदी है। नाम उनका मेहदी नहीं, लक़ब उनका मेहदी है, नाम उनका मोहम्मद है। उनके लिए पहली शर्त क्या है? उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होना। अब जो मेहदी होने का दावा कर रहा है उसके बाप का नाम क्या? खुदबुद्दीन। जितनी भी मेहदी अलैहिस्सलाम के आने के मुताल्लिक़ किताबें लिखी जा चुकी हैं, वो तमाम किताबें उठाकर पढ़ो कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, इमाम बोलने पर भी उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का इख्तिलाफ है।
امام نہیں بول سکتے، چونکہ سنا سنی ہمارے زبان سے بھی نکل جاتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو امام بولنے پر اہل سنت والجماعت کے علماء کا اختلاف ہے، علیہ السلام بولنے پر اختلاف ہے، چونکہ ایک دعائیہ کلمات ہے۔ یہ امام کیوں بولتے ہیں؟ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں امام، ان کے نزدیک 12 امام ہیں، ان میں سے آخری امام مہدی علیہ السلام ہے، اور اماموں کا مرتبہ شیعوں کے نزدیک نبیوں کے مرتبے سے بھی زیادہ ہے، اسی لیے برابر لکھا ہوا ہے پیغمبر دو عالم علیہ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں ان تمام باتوں کو اٹھانے پر مجبور ہوا ہوں، ورنہ یہ حدیث اسلامی بات کرتا ہے۔ ہمارے اندر نماز کی ضرورت ہے، ہمارے اندر قرآن کی ضرورت ہے، ہمارے چہروں میں داڑھیوں کی ضرورت ہے، ذکر کی ضرورت ہے، ہمارے اندر پردے کی ضرورت ہے، حیا کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، صداقت کی ضرورت ہے، امانت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کے اتنے عنوانات میرے سامنے ہیں، مجھے ان باتوں پر عنوانات پر بیان کرنا ہے۔ میں یہ کیوں لے لیتا ہوں بیچ میں؟ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھو، 3 چیزیں ہیں شریعت میں، عقائد، مسائل، فضائل۔ سن رہے ہیں کہ سن رہے ہیں؟ نیند آتی بولے تو بتا لو، یہ تو اونگتے اونگتے سننا نہیں، اونگتے اونگتے سنے، تمہارا بیڑا غرق ہوتا کہ نہیں میرا ہو جاتا۔ کیا بولے کدھر بولے ہو جاتا۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، حیدرآباد کا ایک آدمی سو رہا تھا، نیند بیانہ میں ایسی نیند آتی حضرت، اور آنا بھی صحیح ہے بیانات میں کی تو اتنا سکون جو اللہ کی طرف سے ایسی مجلسوں میں اترتا ہے، اچھے اچھے فنکشنوں میں نہیں اترتا۔ مسجد میں کیا نیند آتی مانو؟ اگر آپ کو یقین نہیں رہا تو یہ دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھیاں ہیں، ان سے پوچھو، ہم رات کے اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر بستر جھٹک کو سوتا ہمارا ساتھی امیر صاحب ڈاؤٹ میں آ جاتی ہے کہ چلے گا، اسے کی نہیں آتی۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، ہماری مسجد جمعے میں شریف صاحب بھی آتے ہیں، ہمارے اسماعیل بھائی خری صاحب بھی آئے، پوچھ کر دیکھیے بابا ہماری مسجد میں جمعہ ختم ہوتا 4:30-5 کو، مسجد سے نکلتا ہوں عصر کے بعد میں، عجیب عجیب لوگ آتے ہیں۔ ایک صاحب آئے موٹے تازے اچھے، آ کر بولے کہ حضرت بہت پریشان ہوں حضرت میں۔ کیا پریشانی ہے؟ نیند نہیں آ رہی حضرت۔ بولیے میں ڈاکٹر کیا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کہیں کو نیند آتی نہیں کہ تم پورے ڈاکٹر کے پاس علاج کرایا، اس کی بھی گولی کھا لے کر سو رات میں، ایک ذرا دن کھاؤ عادت بناؤ۔ حضرت ڈاکٹر لکھا سو گولی کا جو ڈوز ہے میں ڈبل ڈوز کھایا بھی نیند آتی نہیں، اب کیا کرنا؟ جب وہ بندہ میرے پاس آیا تھا اس وقت میں یہ نہیں پڑھا تھا، اگر اس وقت مجھے وہ پڑھ لیتا۔ لکھا ہے فضائل درود میں کہ اگر کسی آدمی کو رات میں نیند نہیں آتی وہ درود پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی صحیح میٹھی نیند آئے گی۔ درود کے مجربات اور فضائل میں برابر ہے، اور خود یہ عاجز کا تجربہ بھی ہے۔ پڑھتے رہو۔ آج ارادہ تھا درود استغفار کے بارے میں بات کریں گے تو بات ادھر جا رہی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی علماء کرام آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اتنی بات تو عرض کروں کہ درود کثرت سے پڑھتے رہو، ہر مرض کا علاج ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نیند نہیں آئی تو درود پڑھنا، اور جو درود آتا وہ پڑھو۔ صلی وسلم بھی درود، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود۔
اللہم صلی علی سیدنا نبینا الی آخر، یہ بھی درود جو آپ کو آتا پڑھتے رہو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اہم مسائل حل ہو جائیں۔ اس وقت میں یہ سوچا کیا علاج دینا ان کو، تھوڑا کام کرو بھائی، 3 دن جماعت میں چل جاؤ۔ یہ نہیں بولے اب کون سی جماعت میں جاؤ بولو، یہ تو اس وقت میں یہ 2 نہیں تھے، سمجھ نہیں بات، اللہ تعالیٰ یہ 2 کو یہ بناتے ہیں۔ تو اس وقت میں یہ نہیں بولے یہ وہ، اگر اس وقت آتا تھا تو منجے دوسرے پوچھتے تھے کدھر جاؤ بولے بول کو ہٹا دیتے۔ یہ بڑی مصیبت ہو گئی دوستو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ۔ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ قریب کے دور میں اگر کسی تحریکوں سے کام لیا تو 2 تحریکوں سے کام لیا، ایک دارالعلوم دیوبند سے کام لیا، ایک دعوت و تبلیغ سے کام لیا۔ لیکن اب وہ کام پست ہو گیا نادانوں کی نادانی سے، بس اتنا کہوں گا۔ اگر ہماری وجہ سے اسلامی و عالمی تحریک کو نقصان پہنچتا ہے، اس صورت میں ہمارے پاس کیا حضرت حسن کا سبق نہیں؟ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا خلافت کا، تو اس صورت میں جس دور اندیشی سے حضرت حسن نے کام لیا، اللہ تعالیٰ وہ بدلہ بھی بہت قریب میں دے گا۔ حضرت حسن نے کہا اگر میں ضد پر آ جاؤں حضرت امیر معاویہ کا کیا ہوگا، لیکن امت کو سنبھالنا تھا، امت کو جوڑ کر رکھنا تھا، امت کو ایک بنانا تھا، اختلاف کی بوباس سے بھی امت کو بچانا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت حسن فوراً کیا کرتے ہیں، ارے امیر معاویہ کون ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے، میرے نانا ہی کے امیر معاویہ کون ہے، کوئی غیر نہیں ہے، ساتھ دینے سے ہی میرے ماموں ہی تو ہیں، ان کا امت کو سنبھالنا کیا، میرا امت کو سنبھالنا کیا، دونوں ایک ہیں۔ یہ سوچ کر حضرت حسن نے جو فیصلہ لیا، آج وہ فیصلہ امت کے پاس نہیں ہے، اسی لیے امت ذلت کے گھاٹ اتر نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں گا یاد رکھیں گے، ہر جیت جیت نہیں ہوتی، ہر ہار ہار نہیں ہوتی، کچھ لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں، کچھ لوگ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ ہر جیت جیت نہیں ہوتی، ہر ہار ہار نہیں، کچھ لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں، کچھ لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ جب گھر ٹوٹنے کا مومنٹ آ جائے، خاندان کے بکھرنے اور بچھڑنے کا مومنٹ آ جائے، ایسے وقت میں ذرا سر جھکا لو، تھوڑی دیر کے لیے ہار جاؤ، گھر چھڑ گیا، ہم نہ سہی ہمارے نسلیں بڑی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن وقت زیادہ ہو گیا، 6-7 منٹ میں اپنی ادھوری بات ختم کر دیتا ہوں۔ کھائے بغیر آپ کو بیٹھا ہوں، بھوک لگ رہی ہے، بس عمل کرو میرے دوستو، کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ جماعت میں چلے جاؤ، چلے گئے، جاتے جاتے بھی پوچھ کر گئے نیند آتی کیا حضرت میں؟ بولے انشاءاللہ آتی بات، مجھ سے بھیزل کو میری نیند چلے گی، بھیزل کو بھیج دیا شریف صاحب میری نیند چلے گی، نیند نہیں آئی تو اب ڈاکٹر بدنام، دوا بدنام، نیند نہیں آئی تو مزمل بدنام، دعوت و تبلیغ کا کام بدنام۔
ہونے جاتے ہیں میں دعا کرے اللہ اس راستے میں جو بھی گیا سدھریا، سبر گیا. اچھے اچھے داڑھی بنانے والوں کی چہروں پہ ایسی داڑیاں آئیں اور اتنا گندا لباس پہننے والے اس راستے میں جانے کے بعد اپنے لباس کو ایسا سنوارا. سروں میں جو لوگ عجیب و غریب قسم کے بال رکھتے تھے وہ سر میں ٹوپی کا امامے ایسے پہنے. اب ان کا امامہ، ان کی داڑھی، ان کا دھبا، ان کا اظہار، ان کی جسامت، ان کی شکل، ان کی صورت. رمضان میں تراویح کے وقت پہلی صف میں کھڑے تو نہیں اٹکنے کی جگہ بھی حافظ صاحب اٹک رہی، ٹھیک ہے، تو پیچھے بہت بڑے اللہ والے کھڑے. کتنے ایسے لوگ ہیں سمجھ، کتنے ایسے عجیب دوپٹہ، داڑھی، چپا. تراویح میں حافظ صاحب جب قرآن پڑھانے کے لیے جاتے نا حاجی صاحب، اس وقت میں کسی بھی دیکھنا نہیں سمجھانا، کون ہی مسجد میں، کتنے ہی مسجد میں دیکھنا نہیں. کیا حافظ صاحب برابر بول رہا ہوں میں بھی مسجد میں تراویح پڑھاتا ہوں، دیکھتا نہیں، وہ گھوڑے کو تو ایسا بندہ دیکھ دو. ایک سوچ ہے پیچھے ہمارے سے جہید کھڑیا ہے بول کر رہا. اللہ تعالیٰ کتنوں کے چہرے بدل دیا اس محنت سے، کتنوں کے لباس بدل دیا اس محنت سے، کتنوں کی زندگیاں بدل دی اس محنت سے. اب میں اللہ کے پاس دعا کیا، اللہ یہ راستے میں جانے والے اچھے اچھے سدھر گئے، ضرور انشاءاللہ تیرے فضل سے نہیں سدھرے گا، لیکن اسے پہلے نیند دے بعد میں سدھار. 3 دن کے بعد بھی آیا نہیں، آئندہ جمعہ بھی آیا نہیں، اس کے بعد آیا. خوشبو کو ہاتھا مل کر بوسہ دے کر بولے حضرت اللہ تم نہ اچھا رکھ دو. میں 2 سال پہلے تمہارے پاس آ جانا تھا کی بھائی، انہوں ہمارے امیر صاحب حضرت ان کو امیر صاحب نے پکڑ لگا. حضرت چاہتا تھا حضرت میں تمہیں بولے سیدھا چلے گیا. میں جانے کے بعد ٹینشن ہی تھا، ساتھیوں کے ساتھ مل کر مجھے کیا بھی نہیں آتا، سب کاماں تقسیم کرے تو میرا کام کیا بولے تو دسترخوان بچھانا، دسترخوان اٹھانا، ساتھیوں کے برتن صاف کرنا. کیونکہ شروع میں کہتے ہو. اس کے بعد میں بستر بھی امیر صاحب کے بازو اتر لیا، سوتا تھا حضرت میں، ایسی نیند آتی تھی. جتنے دن سویا اتنے دن بھی امیر صاحب اٹھو گا تو اٹھیا نہیں، پانی ڈالے تو کیا. غرض میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، بات کاٹ دیتا ہوں. حضرت مہدی علیہ السلام خود ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں مہدی ہوں. ان کے مہدی ہونے کے شرائط میں سے ایک شرط کیا، ان کے ابا کا نام کیا ہونا، عبداللہ. ان کے امی کا نام آمینہ. دوسری شرط یہ ہے ان کے ابا حضرت حسن کے آل کے ہوں گے، ان کے امی حضرت حسین کے آل کی ہوگی. اور ان کا نام محمد ہوگا. اب جو لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ابا کا نام خود بدھی، ان کی امی کا نام خاتون آبا. سوچو نوجوانوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صدقے اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے. اور ان کی پہچان، ظہور کا ترجمہ کرنا چاہتا ہے، ان کی پہچان کہاں ہوگی؟ خود ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں، ان کو نہیں معلوم ہوگا. ان کی پہچان ہوگی حرم میں.
آپ ہی وہ ہیں. ساری دنیا محمد الرسول اللہ کے آنے کی خبر دی. محمد الرسول اللہ تمہارے آنے کی خبر دی. آج اس کی خبر اور بشارت آج فتنوں کے دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ ہیں حضرت محمد رحمت اللہ علیہ. صاف کہیں گے میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں. اور سنو، جب ان سے پوچھا جائے گا واٹ از یور فادر نیم، آپ کے ابا کا نام کیا، وہ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے واللہ اعلم. امی کا نام اللہ اعلم. ارے عجیب لوگ ہیں آپ لوگ. ایک سادے سیدھے انسان کو مہدی بول رہے ہیں. حرم میں تو مجمع ہوتا ہے نا لاکھوں کا، اب نہیں ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہوگا. پھر سے عمروں پہ وہ دورے ہوں گے. امریکہ یہودی کا دیکھتا رہے گا، خود سلمان اور محمد بن سلمان دیکھتے رہیں گے. سمجھ میں بات؟ لوگ کہتے ہیں قیامت کے قریب یہودیوں کا تسلط اور عیسائیوں کا تسلط حرمین میں ہوگا. وہ زمانہ کوئی اور نہیں، یہی یہ زمانہ ہے. نام میں تو وہ کچھ ہمارے نظر آتے ہیں، کام میں تو انہیں کی اولاد ہے. نام میں ہمارے ہیں. ابھی خالی صاحب میں نے جمعے کے موقع پر کہا مجھے فون بھی آئے، کچھ حضرات سے فون آئے، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ اس وقت بادشاہ اور ولی عہد جو ہیں ان کے ابا کا نام کچھ بھی ہوگا، لیکن میرے نزدیک وہ ابن الیہود ہے، وہ ابن الیہود ہے تسنیہ کے ساتھ. وہ تو یہودیوں کی اولاد ہے. مجھے ایک صاحب فون کرے جو وہاں کے مسلک سے تعلق رکھنے والے. میں نے کہا کہ فون رکھو، اگر آپ کے قریب آ گیا تو شاید آپ کا بنگلور میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. ذرا عقیدت دکھاتے ہیں. ہم نبی کے روزے کے بعد آپ رومال پہ رومال ڈال کر کہتے ہیں یہ بدعت، یہ ناجائز، یہ جائز، وہ جائز، یہ توحید کے خلاف، وہ رسالت کے خلاف. ذرا محبت اور عقیدت دکھاتے. نبی کے روزے کے سامنے کہاں بدعت ہوگا، نبی کے روزے کے سامنے کہاں شرک ہوگا. اگر کوئی نبی کے روزے اقدس کے بعد معاہدے رسول کے بعد صرف ہاتھ اٹھا کر وسیلتاً دعا کرتا ہے، لال رومال پہ لال رومال اوڑھ کے آ کر کہتے ہیں کہ بدعت شرک کہتے ہیں نا. اب ان لوگوں کو کیوں نہیں کہتے جو خود اس نبی کی زمین میں شراب کی دکانیں کھولے. کہاں گئی تمہاری زبان، کہاں گئے تمہارے رومال جو ایک رات کی ڈانس کے لیے ہندوستان کے 40 کروڑ روپے سے زیادہ لینے والی عورتوں کو بلا کر جدہ میں نچا رہے ہیں. اب کہاں گئی تمہاری دعوت و تبلیغ. کل قیامت میں مجھے معاف فرمائے، آدھی صاف بات کر کے بدنام ہے. اگر آپ کو پسند ہے تو سنو، ورنہ تو میں اپنی ہمت میں بنگلور میں دکھا لوں. مجھے ضروری نہیں ہے، میری طاقت میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دو. کل قیامت میں عبد الرحمن سدیس کو بہت سخت سوال ہوگا، عبد الرحمن حذیفی کو سخت سوال ہوگا. وہ منبر رسول پر، منبر حرم پر کھڑے ہو کر حکومت کو للکارتے نہیں. میں نے بنگلور میں صاف کہا تھا تمہارے صدر ہمارے ہندوستان کے علماء کروڑ درجے بہتر ہے. صدر کے سامنے کوئی انقلاب کرتا ہے، منبر پہ کھڑ کے سمجھ جاتے ہیں کہ جمعہ میرا آخری ہو. ضروری نہیں کہ منبر پر کھڑنے والے ہی کی شفاعت اور مغفرت ہوگی. پھلی بیچنے والا بھی اگر اللہ کا بندہ محمد کا غلام ہے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ہو جائے گی. مغفرت اور شفاعت کے لیے حرم کا منبر ہونا ضروری نہیں. مغفرت اور شفاعت کے لیے حرم کا مسلح ہونا ضروری نہیں. جب علماء سے ہمتیں ختم ہوتی ہے نا، خوف کے بزدل ہونے میں دیری نہیں ہوتی. بلکہ ایک لفظ کہوں تو برداشت کر لیں آپ. اگر آپ کو پسند نہیں تو لوٹا دے، میں معافی مانگتا ہوں. جب علماء دنیا کے کسی بھی کونے کے کیوں نہ ہو، وہ ہندوستان ہی کے نہیں، عربستان ہی کے نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے کے اگر علماء بزدل ہوتے ہیں تو قوم نامرد ہو جاتی ہے. تمہاری ہمتوں کی صورت ہے ہم، تمہارے حوصلوں کی شکل ہے ہم.
ہماری زبان تمہاری طاقت جب مل جاتی ہے تو ایک نیا انقلاب پیدا ہوتا ہے. مکے کی سرزمین، مکہ، مدینہ، عرب، کہیں آقا نے فرمایا سلمان عرب سے دشمنی نہ کر، اس لیے کہ عرب میرا ہے، میں عربی ہوں. کیا بات ہے؟ اب یہ باتیں عرب سے دشمنی کی نہیں، عرب سے محبت کی اور درد کی ہے. پورا عرب سلمان کا ہو، یہ محمد بن سلمان کا ہو، مکہ مدینہ اس کے باپ کا نہیں، پوری امت کا ہے. غرض بات لمبی ہو گئی. خدا ہمارے جذبات کو قبول فرمائے. طاقت کے بقدر ہی ہم کام کر سکتے ہیں. اگر بارڈر پار کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ ہوتا تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اصلاح کا کام ہندوستان سے لیتا. ہندوستان معمولی نہیں، ہندوستان سے بڑے بڑے کام ہونے ہیں. میرے پاس وقت ہوتا تو بتاتا میں آپ کے سامنے میرا سبق. حضرت مہدی بولے تھے نہیں 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 میں نہیں، میرے ابا کا نام تمہیں کیوں کوئی پوچھتے، ابی کا نام کہیں کو پوچھتے، ضروری کیا تم کا بولنا. مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے چھپ کر مدینہ چل جائے گی. یہ جو حضرات عارفین کی ہوگی وہ مدینہ پہنچے گی، پھر مدینے میں ان کو دیکھ کر پکڑنا چاہیں گے، وہ مدینے سے لوگوں سے چھپ کر مکہ آئیں گے. یہ جو ہے نا کیا وہ شکیل بن حنیف کا، فیاض بن حنیف کا علاقہ، سب کو بہار جاتے ہیں، بہار سے سب کو حیدرآباد آتے ہیں. بہار کو مدینہ، حیدرآباد کو مکہ سمجھ گئے. وہاں حضرت مہدی عہدے سے بچنے کے لیے مکے سے چھپ کر مدینہ جائیں گے، مدینے سے چھپ کر. روایت میں آتا ہے مدینے میں فجر کی نماز پڑھیں گے اور اشراق کی نماز مکے میں پڑھیں گے، اور اس کا انتظام ہو رہا ہے. ایسی ٹرین بچھائی جا رہی ہے جس دور میں ہوں گے اس دور کی ٹیکنالوجی سامنے ہوگی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ دور گھوڑے کا دور رہتا تو گھوڑا ہوتا تھا. اب وہ فجر کی نماز مکے مدینے میں پڑھیں گے اور اشراق مدینے میں مکے میں پڑھیں گے. فجر اور اشراق کے بیچ میں 1 گھنٹہ پونا گھنٹے کا درمیانی فاصلہ رہتا ہے. ایسے ہوگا آپ کو سن کر تعجب ہوگا. یہ سب پڑھتا ہوں یا علماء پڑھتے ہیں، کتنی خوشی ہوتی ہے. واہ کیا نگاہ نبوت تھی، کیا فرمان رسالت تھا، کیا نگاہ نبوت تھی، کیا فرمان رسالت تھا. جن چیزوں کو ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھے، ان چیزوں کو نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے نبی نے دیکھ لیا. اس کا انتظام ہو گیا. بلٹ ٹرین بنائی جا رہی ہے، وہ حاجیوں اور زائرین کی سہولت کے لیے نہیں، امام مہدی کو پہنچانے کے لیے. اور بلٹ ٹرین کی رفتار تو آپ حضرات جانتے ہیں، 1 گھنٹے میں 600 کلومیٹر فاسٹ جاتی ہے. وہ 1 گھنٹے میں کتنے کلومیٹر؟ 600 کلومیٹر فاسٹ. حیدرآباد میں بن گئی تو بیٹھنے سے پہلے سبحان الذی سخر لنا پڑھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سفر کی دعا کے ساتھ ساتھ آخری سفر کی دعا بھی پڑھ لینا. 1 گھنٹے میں 600 کلومیٹر. میں فلیٹ میں بیٹھا تو حاجی صاحب بہت پڑھتا ہوں، سب سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں. سمجھ میں اٹک تو بھی نہیں، لٹک تو بھی نہیں. میں دعا پڑھنا نہیں پڑھنا، بیٹھنے کے لیے کہ ڈراک والا مر جاتی ہے. کہیں پانی میں اترنے کا موقع ملے تو یہ پہن لیجیے. میں نے فائر اسٹار سے پوچھا سفر میں اچھی بات کرنا تمہیں کیوں ڈرانے کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے بولے سر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کو جو بولتے ہیں وہی بولتے ہیں. سفر میں بھی اچھے باتیں کرنا. سفر میں بات ہے بنگلور سے حیدرآباد کو کار میں جانے کر رہے، سلو جانا، اچھے ٹرننگ میں آتے بھی خاموش رہنا. یہ بار ہمارا دوست ایکسیڈنٹ ہو مریا سو. یہ سب ہونے باتیں نہیں کرنا، یہ سب بڑے باتیں ہوتے ہیں. پھر اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے.
اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتوں کو کاٹ دیا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 11:15 بج چکے ہیں. میں کچھ شرمندہ ہوں. وہ 11 بچوں کا جو باپ تھا وہ کہنے لگا کہ میں جتنا سکون میں ہوں شاید کوئی سکون میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں، میرے اور میرے بچوں کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کو تو پوری کر دے. یہ میری بیٹی کا رشتہ بھی ایسا نہیں آیا جو کسی قسم کا سوال کیا ہو اور کسی قسم کا ڈیمانڈ کیا ہو، اور کوئی جاہل واہل بھی نہیں آئے، اچھے پڑھے لکھے بہترین رشتے آئے. میری دعائیں قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پورے مسائل حل کر دیے. سکون جو ہوتا ہے دولت میں نہیں، غریبی میں سکون ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.